پیارے بچوں، آج کی اسٹوری کا نام ہے ڈوریمون ان ٹربل، مطلب ڈوریمون مشکل میں ہے۔ ایک صبح ڈوریمون اپنے دوست نوبیتا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نوبیتا ہمیشہ کی طرح اپنی شرارتوں اور سست رویے سے پریشان تھا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ ڈوریمون نے محسوس کیا کہ آج کوئی عجیب سی کیفیت ہے، جیسے کوئی بڑی مشکل آنے والی ہو۔ نوبیتا کا اسکول میں کل امتحان تھا اور وہ بالکل تیار نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ڈوریمون سے مدد مانگی کہ وہ اسے کوئی ایسا گیجٹ دے جو امتحان میں کامیاب ہونے میں اس کی مدد کرے۔ ڈوریمون نے اپنا مشہور جیب والا بیگ کھولا اور مختلف گیجٹ کو دیکھنے لگا، مگر آج کوئی بھی گیجٹ کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات ڈوریمون کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اس کے گیجٹ ہمیشہ کام کرتے تھے۔ ڈوریمون نے مزید گیجٹ کو آزمانا شروع کیا، مگر ہر گیجٹ یا تو بند ہو رہا تھا یا اس کے الٹے اثرات سامنے آ رہے تھے۔ نوبیتا پریشان ہو گیا اور کہا، ڈوریمون کیا ہو رہا ہے؟ ڈوریمون خود بھی حیران تھا۔ ڈوریمون نے اندازہ لگایا کہ شاید اس کے گیجٹ میں کوئی فنی خرابی ہے۔ وہ فوراً اپنے دوست ڈاکٹر گیجٹ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے۔ نوبیتا بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈوریمون اور نوبیتا ڈاکٹر گیجٹ کے لیب پہنچتے ہیں۔ ڈوریمون کے گیجٹ کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے، یہ بہت عجیب ہے، یہ کسی بیرونی طاقت کا اثر ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر گیجٹ کی بات سن کر ڈوریمون کو یاد آیا کہ اس کا پرانا دشمن گیگاٹون واپس آ سکتا ہے۔ گیگاٹون جو کہ جادوئی طاقت کا مالک ہے، ہمیشہ ڈوریمون اور نوبیتا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اچانک ایک پراسرار روشنی لیب کے اندر داخل ہوتی ہے اور گیگاٹون کا قہقہ گونجتا ہے۔ گیگاٹون نے واپس آ کر ڈوریمون کے گیجٹ کو خراب کر دیا تھا اور اب اس کا ارادہ پوری دنیا کو اپنی طاقت کی زیر کرنا تھا۔ ڈوریمون نے فوراً گیگاٹون کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی کام کرنے والا گیجٹ نہیں تھا، جو کہ اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اس نے نوبیتا کو کہا کہ ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ نوبیتا اور ڈوریمون نے سوچا، کیوں نہ ہم اپنے پرانے دوستوں سے مدد لیں۔ انہوں نے سوزوکا، گیان اور سونیو کو بلایا تاکہ وہ سب مل کر گیگاٹون کا مقابلہ کر سکیں۔ سب دوستوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ گیگاٹون کو شکست دینے کے لیے انہیں ایک خاص جادوئی پتھر کی ضرورت تھی، جو کہ ایک قدیم جادوئی جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ وہ سب اس پتھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈوریمون اور اس کے دوست جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جنگل کا راستہ کافی مشکل اور پرخطر ہوتا ہے۔ ہر قدم پر انہیں نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ جنگل کے اندر پہنچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جنگل کے اندر ایک محافظ ہے جو جادوئی پتھر کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ محافظ بہت طاقتور اور ہوشیار ہے اور کسی کو بھی پتھر کے قریب جانے نہیں دیتا۔ محافظ نے ڈوریمون اور اس کے دوستوں کو چیلنج دیا کہ اگر وہ اس کے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں تو وہ انہیں پتھر تک جانے دے گا۔ ڈوریمون اور نوبیتا نے سوچ وچار کر کے سوالات کے درست جواب دیے۔ ڈوریمون اور نوبیتا اور اس کے دوستوں نے محافظ کا چیلنج کامیابی سے مکمل کیا۔ اس پتھر کی مدد سے وہ گیگاٹون کے جادوئی طاقتوں کو ختم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جادوئی پتھر لے کر ڈوریمون اور اس کے دوست واپس شہر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب انہیں گیگاٹون کو شکست دینے کی تیاری کرنی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ شہر میں واپس پہنچتے ہی گیگاٹون نے حملہ کر دیا
اس نے اپنی جادوئی طاقتوں سے شہر کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگوں کی چیخ و پکار سن کر ڈوریمون اور اس کے دوست حرکت میں آئے۔ ڈوریمون اور نوبیتا نے گیگاٹون کا سامنا کیا۔ نوبیتا جادوئی پتھر کو گیگاٹون کے سامنے لے آیا تاکہ اس کی طاقت کو ختم کیا جا سکے، مگر گیگاٹون بہت طاقتور تھا اور اس نے نوبیتا کو زخمی کر دیا۔ نوبیتا کو زخمی دیکھ کر ڈوریمون کے اندر جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے تمام ہمت جمع کر کے گیگاٹون کا مقابلہ کیا اور جادوئی پتھر کو درست طریقے سے استعمال کیا۔ جادوئی پتھر کی طاقت سے گیگاٹون کی جادوئی قوتیں ختم ہو گئیں اور وہ زمین پہ گر کر کمزور ہو گیا۔ ڈوریمون اور اس کے دوستوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ گیگاٹون کی شکست کے بعد شہر میں امن و امان سکون لوٹ آیا۔ لوگوں نے ڈوریمون اور اس کے دوستوں کی بہادری کو سراہا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ نوبیتا نے ڈوریمون کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ہمیشہ کی طرح مشکل وقت میں اس کی مدد کی۔ ڈوریمون نے مسکرا کر کہا، دوستوں یہ کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ڈوریمون نے ڈاکٹر گیجٹ سے مل کر اپنے گیجٹ کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے گیجٹ کو اور زیادہ طاقتور اور محفوظ بنانا ہوگا۔ ڈوریمون اور نوبیتا جانتے تھے کہ گیگاٹون کی شکست کے بعد بھی دنیا میں اور کئی خطرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ہر چیلنج کا سامنا کریں گے۔ تمام مشکلات کے بعد ڈوریمون اپنے گھر واپس آیا اور آرام کرنے کا سوچا۔ وہ اپنے بیگ کو دیکھ کر مسکرایا اور سوچا کہ شاید اگلی بار اس کچھ اور دلچسپ گیجٹ استعمال کرنے کا موقع ملے گا۔ نوبیتا نے ڈوریمون سے وعدہ کیا کہ اب وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے گا اور گیجٹ کے بغیر بھی اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کرے گا۔ گیگاٹون جو کہ شکست خور ہو چکا تھا، کسی دوسری دنیا میں جا کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب دوبارہ لوٹے گا اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ ڈوریمون اور نوبیتا جب آرام کر رہے تھے تو ایک پراسرار شخصیت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ اس شخصیت نے گیگاٹون کی مدد کرنے کا عہد کیا اور وہ ڈوریمون کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے لگا۔ ڈوریمون کو جلد ہی پتہ چلا کہ گیگاٹون دوبارہ واپسی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں ایک نئے مشن کی تیاری کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر گیجٹ نے ایک نیا گیجٹ ایجاد کیا جو کہ ڈوریمون کے بیگ میں رکھے گیجٹ کو مزید مضبوط بنا سکتا تھا۔ اس نے ڈوریمون کو وہ گیجٹ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے آنے والے چیلنج میں مددگار ثابت ہوگا۔ گیگاٹون اور اس کے نئے اتحادی نے مل کر ایک نیا منصوبہ بنایا تاکہ وہ ڈوریمون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ انہوں نے ایک نیا ہتھیار تیار کیا جو کہ ڈوریمون کے گیجٹ کو ناکام بنا سکتا تھا۔ ڈوریمون اور اس کے دوست ایک اور مشن پر روانہ ہوئے، مگر اس بار دشمن اور بھی زیادہ ہوشیار اور خطرناک تھا۔ ڈوریمون اور اس کے دوستوں کو جلدی محسوس ہو گیا کہ یہ جنگ صرف طاقت کی نہیں بلکہ چالاکی اور حکمت عملی کی بھی ہے۔ گیگاٹون اور اس کا نیا اتحادی ڈوریمون کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کی چالوں کو ناکام بنانے کی منصوبہ بنا رہے تھے۔ ڈوریمون نے ڈاکٹر گیجٹ کے دیے گئے نئے گیجٹ کا استعمال کیا۔ یہ ایک جدید جاسوس گیجٹ تھا جو دشمن کی چالوں کو قبل اس وقت پکڑ سکتا تھا۔ اس گیجٹ نے ڈوریمون کو گیگاٹون کے نئے حملے کا پتہ لگانے میں مدد دی۔ گیگاٹون ایک پراسرار غار میں اپنا نیا ہتھیار چھپایا تھا جو کہ ڈوریمون کے گیجٹ کو ناکام کر سکتا تھا۔ ڈوریمون اور نوبیتا کو اس غار میں جانا تھا، مگر وہاں جانے کا راستہ کافی خطرناک اور مشکل تھا۔ غار میں داخل ہوتی ہی ڈوریمون اور نوبیتا کو گیگاٹون کی بنائے ہوئے جال میں پھنسنے کا احساس ہوا۔ گیگاٹون نے یہ جال بڑی ہوشیاری سے بنایا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے خفیہ ہتھیار تک نہ پہنچ سکے۔ غار میں مزید آگے بڑھتے ہوئے ڈوریمون اور نوبیتا کو ایک زبردست محافظ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ محافظ جادوئی طاقتوں کا مالک تھا اور صرف صحیح پہلی کا جواب دینے پر ہی راستہ دیتا تھا۔
ڈوریمون نے اپنی ذہانت سے پہلی کا جواب دے کر محافظ کو شکست دی۔ غار کے اندر ڈوریمون اور نوبیتا کو گیگاٹون کا خفیہ ہتھیار ملا۔ یہ ایک عجیب آلہ تھا جو ڈوریمون کے گیجٹ کو ناکام بنا سکتا تھا، مگر اس ہتھیار کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہایت پیچیدہ تھا اور ڈوریمون کو اسے ختم کرنے کے لیے خاص حکمت عملی بنانی تھی۔ ڈوریمون نے اپنے نئے جاسوس گیجٹ کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے ہتھیار کو ناکام بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ہتھیار کے اندر خفیہ کوڈ کو پتہ لگا کر اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ گیگاٹون کو اپنے خفیہ ہتھیار کے بارے میں معلوم ہوا کہ ڈوریمون اسے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فوراً غار میں پہنچا اور ڈوریمون کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ نوبیتا نے بھی اس موقع پر اپنی بہادری کا ثبوت دیا۔ جب گیگاٹون ڈوریمون پر حملہ کرنے والا تھا، نوبیتا نے جادوئی پتھر کا استعمال کیا اور گیگاٹون کے وار کو ناکام بنایا۔ ڈوریمون نے موقع غنیمت جان کر گیگاٹون کے ہتھیار کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ ہتھیار تباہ ہو گیا اور گیگاٹون کا منصوبہ خاک میں مل گیا، مگر گیگاٹون اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ گیگاٹون نے اپنے نئی اتحادی کو بلایا۔ یہ اتحادی تاریک دنیا کا ایک جادوگر تھا جو کہ گیگاٹون سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے ڈوریمون اور نوبیتا کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا۔ ڈوریمون کو اپنے نئے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوئی دنیا میں جانا پڑا۔ یہ دنیا جیسے تاریکی کی وادی تھی، انتہائی خطرناک تھی اور یہاں کے قوانین بالکل مختلف تھے۔ تاریک جادوگر نے ڈوریمون پر حملہ شروع کر دیا اور اس کی جادوئی طاقتیں عام گیجٹ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی تھیں۔ ڈوریمون کو اندازہ ہو گیا کہ اسے اپنے گیجٹ سے زیادہ اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہوگا۔ ڈوریمون نے اپنے بیگ میں موجود ایک خاص گیجٹ نکالا جو کہ جادوئی طاقتوں کو بے اثر کر سکتا تھا۔ یہ گیجٹ ڈاکٹر گیجٹ نے خاص طور پر اس کے لیے بنایا تھا۔ اس نے اسے استعمال کر کے تاریک جادوگر کی جادوئی طاقت کو کمزور کر دیا۔ سوزوکا، گیان اور سونیو بھی جنگ میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے ڈوریمون اور نوبیتا کی مدد کرتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ سب نے مل کر ایک مضبوط ٹیم کی شکل میں کام کیا۔ ڈوریمون اور اس کے دوستوں نے تاریک جادوگر اور گیگاٹون کا آخری معرکہ لڑا۔ یہ جنگ انتہائی خطرناک اور طویل تھی، مگر ڈوریمون کی ذہانت، نوبیتا کی بہادری اور دوستوں کی مدد نے انہیں فتح دلوائی۔ بالآخر گیگاٹون اور اس کے اتحادی مکمل طور پر شکست کھا گئے۔ ڈوریمون اور اس کے دوستوں نے ایک بار پھر اپنی دوستی اور بہادری کا ثبوت دیا اور شہر کو بچا لیا۔ شہر میں دوبارہ امن قائم ہوا اور لوگوں نے ڈوریمون اور اس کے دوستوں کو ہیرو مانا۔ ڈوریمون نے کہا، جب تک ہم ساتھ ہیں کوئی بھی دشمن ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ ڈوریمون اور اس کے دوست ابھی اپنی کامیابی کا جشن منا ہی رہے تھے کہ انہیں ایک اور خطرے کی بازگشت سنائی دی۔ تاریک جادوگر کا آخری جملہ تھا، یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ جملہ ان کے دل میں خوف پیدا کر گیا، کہیں کوئی نیا خطرہ ان کے انتظار میں تو نہیں۔ نوبیتا کے خواب میں ایک پرسرار شخصیت دکھائی دیتی ہے جو ایک نئی اور خطرناک دشمن کی آمد کا اشارہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ دشمن اومیگا نامی ایک طاقتور شیطانی مخلوق ہے جو کہ ہر طاقتور گیجٹ اور جادو کو شکست دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر گیجٹ نے ڈوریمون کے لیے ایک اور نیا گیجٹ تیار کیا۔ اس گیجٹ کا نام تھا الٹیمیٹ شیڈو ڈیفینڈر، جو کسی بھی جادوئی حملے کو جذب کر کے پلٹ سکتا ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اومیگا ایک پرسرار سایہ پہلی بار منظر عام پر آتی ہے اور شہر میں افراتفری مچا دیتی ہے۔ وہ ڈوریمون اور اس کے دوستوں کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ان کے تمام گیجٹ کو ناکام بنا دے گی۔ ڈوریمون اور نوبیتا کو پتہ چلتا ہے کہ اومیگا ایک قدیمی جادوگرنی ہے جسے ہزاروں سال پہلے مہر لگا کر ایک خفیہ غار میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن کسی نے اسے آزاد کر دیا ہے اور اب وہ دنیا کو تباہ کرنے میں تلی ہوئی ہے۔ اومیگا نے ایک شیطانی منصوبہ بنایا جس کے تحت وہ زمین کے تمام توانائی کو اپنے قبضے میں لے کر ہر زندہ مخلوق کو غلام بنا سکتی ہے۔ ڈوریمون اس کے دوستوں کے پاس وقت کم ہے اور انہیں جلد سے جلد اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے۔ اومیگا کو شکست دینے کے لیے
ڈوریمون اس کے دوستوں کو جادوئی دریا پار کرنا ہوگا۔ یہ دریا ہر چند 100 سال میں ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسے پار کرنے کے لیے ذہانت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جادو دریا کے بیچ میں ڈوریمون اس کے دوستوں کا سامنا ایک بڑے پانی کی افریج سے ہوتا ہے جو کہ دریا کا محافظ ہے۔ اسے شکست دینا آسان نہیں، لیکن ڈوریمون کا الٹیمیٹ شیڈو ڈیفینڈر یہاں کام کرتا ہے۔ دریا پار کرنے کے بعد ڈوریمون اس کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ دریا کا پانی کسی بھی جادوئی مخلوق کی طاقت کو کمزور کر سکتا ہے۔ یہ راز ان کے لیے اومیگا کو شکست دینے کا ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ ڈوریمون اس کے دوست جادوئی دریا کے راز کو استعمال کرتے ہوئے اومیگا کے قلعے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن راستے میں انہیں کئی اور مشکلات کا سامنا آتا ہے۔ اومیگا کا قلعہ جو کہ ایک پراسرار اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ایک ایسی جگہ ہے جہاں جادو اور طاقت کا مکمل راج ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی ڈوریمون اس کے دوستوں پر جادوئی حملے ہونے لگتے ہیں۔ اومیگا نے قلعے میں ایک جادوئی جال بچھایا ہوا تھا جس میں دوستوں کی آپس کی دوستی کا امتحان لیا جاتا ہے۔ نوبیتا، سوزوکا، گیان اور سونیا کو الگ کر دیا جاتا ہے اور انہیں ایسے حالات میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں ان کی دوستی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن ان کی مضبوط دوستی ان مشکلات پر غالب آتی ہے۔ قلعے کے مرکزی حصے میں پہنچتے ہی اومیگا کا اصل وار سامنے آتا ہے۔ اس نے اپنی شیطانی جادو سے پورے قلعے کو ڈوریمون اور اس کے دوستوں کے خلاف کر دیا تھا۔ ہر کمرہ ایک جال بن جاتا ہے۔ ڈوریمون اس کے دوستوں کو آخری دروازے تک پہنچنے کے لیے وقت کے ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ مقررہ وقت میں نہ پہنچے تو قلعے کے تمام دیواریں بند ہو جائیں گی۔ ڈوریمون اور نوبیتا پہلی بار اومیگا کا سامنا کرتے ہیں۔ انہوں نے جادوئی دریا کا پانی استعمال کرتے ہوئے اس کی طاقت کو کمزور کیا، مگر اومیگا اتنی آسانی سے شکست ماننے والی نہیں تھی۔ اومیگا کو شکست دینے کے لیے ڈوریمون کو اپنا سب سے مضبوط گیجٹ گیگا ڈیفینڈر استعمال کرنا ہوگا، لیکن اس گیجٹ کا استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈوریمون ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈوریمون نے آخر گیگا ڈیفینڈر کا استعمال کیا اور ایک زبردست روشنی پھیلی جس نے اومیگا کی جادوئی طاقتوں کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا، مگر اس کا اثر ڈوریمون پر بھی پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈوریمون کے بے ہوش ہونے کے بعد نوبیتا اور باقی دوستوں نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے اومیگا کے قلعے سے باہر نکلنے کی راہ تلاش کی اور ڈوریمون کو بچانے کا منصوبہ بنایا۔ اومیگا نے ایک آخری وار کیا اور قلعے کے اندر تمام جادوئی طاقتوں کو یکجا کر کے ایک زبردست حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نوبیتا اور دوستوں نے ڈوریمون کے گیجٹ کا استعمال کر کے اسے روک دیا۔ قلعے کے جادوئی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ دھیرے دھیرے زمین پر بوس ہونے لگا۔ اومیگا کی طاقت بھی مکمل طور پر ختم ہو گئی اور ڈوریمون اور اس کے دوستوں نے آخری وقت پر قلعے سے نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ قلعے سے باہر نکلنے کے بعد ڈوریمون کو ہوش آیا۔ وہ اپنے دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اومیگا کی شکست کے بعد شہر میں ایک بار پھر امن ہو گیا۔ ڈوریمون اس کے دوستوں نے ایک بار پھر دکھا دیا کہ دوستی اور ذہانت کسی بھی خطرے کا سامنا کر سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو الادین کے چراغ کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں الادین نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ الادین ایک غریب مگر محنتی لڑکا تھا جو اپنے والدین کی مدد کرتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن خوشحال زندگی گزارے گا۔ ایک دن الادین نے ایک پراسرار بوڑھے شخص سے ملاقات کی جو اسے ایک قدیم چراغ دکھاتا ہے۔ بوڑھے نے بتایا یہ جادوئی چراغ ہے، اس میں ایک جن بند ہوا ہے جو ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ الادین نے چراغ کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور سوچا کہ یہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے، مگر اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ چراغ اسے کس مہم پر لے جائے گا۔ رات کو جب الادین چراغ کو صاف کرنے لگا تو اچانک ایک دھوئیں کا بادل آیا اور جن اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ یہاں ہوا، میں تمہارا وفادار جن ہوں، تم مجھے بلا لو گے تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ الادین نے جن سے پہلی خواہش کی کہ وہ ایک بڑا گھر چاہتا ہے
جن نے چبکتے ہی سامنے الادین کے ایک گھر تعمیر کرا دیا۔ الادین خوشی سے جھوم اٹھا۔ الادین نے اپنے نئے گھر میں اپنے والدین کو بلایا۔ ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ الادین نے سوچا کہ اب وہ اپنی زندگی بہتر بنائے گا۔ الادین نے سوچا کیوں نہ وہ دولت کی خواہش کرے۔ اس نے جن سے کہا مجھے بہت ساری دولت چاہیے۔ جن نے ایک لمحے میں سونے اور چاندی کے ڈھیر الادین کے سامنے لا کھڑے کیے۔ الادین کی زندگی مکمل طور پہ بدل گئی تھی۔ اس نے نئے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائے اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں بنائیں۔ لیکن الادین کی خوشیاں زیادہ دن نہ چلیں۔ شہر کے امیر لوگ اس کی دولت سے جلنے لگے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح الادین کو نقصان پہنچایا جائے۔ امیر لوگوں نے ایک شخص کو الادین کے قریب بھیجا جو الادین کی دوستی کا بہانہ بنا کر اس کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الادین بے خبر اس کی دوستی میں آ گیا۔ چوروں نے ایک رات الادین کے گھر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ جانتے تھے کہ الادین کے پاس جادوئی چراغ ہے اور وہ اس چراغ کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ الادین نے اپنے جن کو بلا کر چوروں سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ جن نے اس نصیحت کی کہ ہمیشہ محتاط رہو اور اپنے دشمنوں سے دور رہو۔ ایک رات چور الادین کے گھر پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن الادین کی ہوشیاری کی وجہ سے چور ناکام رہتے ہیں۔ جن نے چوروں کو دھوکہ دے کر بھگا دیا، لیکن شہر کے لوگ الادین کے راز کو جان گئے تھے کہ اس کے پاس ایک جادوئی چراغ ہے۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ اس کی دولت پر نظر رکھنے لگ گئے۔ الادین کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں خطرات بڑھ رہے ہیں۔ اس نے جن سے مشورہ لیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ جن نے کہا تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ الادین نے جن کے مشورے سے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس نے شہر سے دور ایک محفوظ جگہ پر جانے کا ارادہ کیا تاکہ چوروں اور دشمنوں سے بچ سکے۔ الادین اپنی جن کے ساتھ شہر سے دور ایک خوبصورت وادی میں گیا۔ وہاں اس نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ خوشی سے رہ سکتا تھا۔ الادین نے وادی میں نئے دوست بنانے شروع کیے۔ اس نے لوگوں کو اپنی مہربانی اور دولت سے متاثر کیا اور جلدی وہاں اس کی شہرت پھیل گئی۔ اسی دوران الادین کی ملاقات ایک خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ اس کا نام زہرا تھا۔ زہرا کی مسکراہٹ نے الادین کے دل میں محبت کے جذبات جگا دیے۔ الادین نے زہرا کو اپنی زندگی کی حقیقت بتائی اور کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ زینب نے بھی اس کی محبت کا جواب دیا اور دونوں کے دل ایک دوسرے کی محبت سے بھر گئے۔ الادین اور زہرا اپنی محبت کا جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں وادی میں خوبصورت جگہوں پر وقت گزارنے لگے، لیکن دشمنوں نے الادین کی خوشیوں کو دیکھ لیا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے زہرا کو اغوا کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک رات دشمنوں نے زہرا کو اغوا کر لیا۔ الادین نے جب یہ سنا تو وہ سخت پریشان ہو گیا اور جن کی مدد طلب کی۔ جن نے کہا میں تمہیں زہرا کو بچانے میں مدد کروں گا، لیکن تمہیں بھی اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ الادین نے جن کی بات مان لی اور وہ تیار ہو گیا۔ الادین نے جن کی مدد سے دشمنوں کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ان کو ہرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار تھا۔ الادین اور جن نے دشمنوں کے قلعے کے پاس پہنچ کر ایک منصوبہ بنایا کس طرح زہرا کو بچایا جائے۔ جن نے الادین کو ہمت دی اور کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ الادین نے دشمنوں کے قلعے میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اندر گیا تو دشمنوں نے اسے دیکھا اور ایک بڑی لڑائی شروع ہو گئی۔ الادین نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور جن کی طاقت سے دشمنوں کو شکست دینے لگا۔
جن نے بھی اپنی طاقت سے دشمنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لڑائی کے دوران اعلیٰ الدین نے زہرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہر کونے میں گیا اور آخرکار اس نے زہرہ کو ایک کمرے میں بند پایا۔ اعلیٰ الدین نے زہرہ کا دروازہ کھولا اور اسے آزاد کیا۔ زہرہ نے خوشی سے علی کو گلے لگایا اور کہا، تم نے مجھے بچا لیا۔ وہ واپس وادی آئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوشیاں منائیں۔ اعلیٰ الدین اور زہرہ نے اپنی محبت کا جشن منایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کیا اور خوشی خوشی رہنے لگے۔ اعلیٰ الدین کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اس نے زہرہ کے ساتھ مل کر اپنے نئے گھر کو سجانے کا ارادہ کیا۔ اعلیٰ الدین اور زہرہ نے اپنے نئے گھر میں خوشیاں منائیں اور دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی محبت کا جشن منایا۔ اعلیٰ الدین کی محنت اور محبت نے اسے کامیابی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ اعلیٰ الدین اور زہرہ کی محبت کی کہانی شہر بھر میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی محبت کی مثالیں دینے لگے۔ اعلیٰ الدین اور زہرہ نے اپنی خوشیوں کے سفر کو جاری رکھا۔ اعلیٰ الدین، جس نے چراغ کے ذریعے اپنی قسمت بدلی تھی، اپنے محل میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ لوگوں نے اسے ایک بہادر اور انصاف پسند اور دلیر حکمران کے طور پر جانا۔ ایک رات اعلیٰ الدین نے چراغ کو دوبارہ غور سے دیکھا اور سوچا کیا اس میں مزید راز پوشیدہ ہیں۔ وہ جن کی طاقت سے بہت کچھ کر چکا تھا، مگر اسے یوں لگتا تھا کہ ابھی بھی اس کے مشن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اچانک چراغ سے ایک روشنی نکلی اور جن ظاہر ہوا۔ جن نے کہا، اعلیٰ الدین، تمہارا ایک نیا مشن ہے۔ ایک پراسرار جزیرہ ہے جہاں جادوگر قوتیں قید ہیں اور تمہیں انہیں آزاد کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اعلیٰ الدین نے جن کی بات سنی اور فوراً تیاری شروع کی۔ اس نے اپنی تلوار، جادوئی نقشہ اور چراغ ساتھ لیا تاکہ وہ اس پراسرار جزیرے کی طرف روانہ ہو سکے۔ اعلیٰ الدین اپنی جادوئی قالین پر بیٹھ کر سفر پر روانہ ہوا۔ قالین کی رفتار تیز تھی۔ وہ آسمان میں بلندیوں پر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ جزیرہ بہت قریب آتا جا رہا تھا۔ راستے میں اعلیٰ الدین ایک خوفناک طوفان سے گزرا۔ ہوائیں بہت تیز تھیں اور قالین کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اعلیٰ الدین نے ہمت نہ ہاری۔ جب طوفان مزید شدید ہو گیا تو اعلیٰ الدین نے چراغ کو رگڑا اور جن کو بلایا۔ جن نے اپنے جادو سے طوفان کو روکا اور سفر کو جاری رکھنے میں اعلیٰ الدین کی مدد کی۔ اعلیٰ الدین آخرکار اس پراسرار جزیرے پر پہنچا۔ جزیرہ سنسان تھا، مگر دور سے ایک قلعہ نظر آ رہا تھا۔ یہ خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ قلعہ ہی وہ جگہ تھی جہاں جادوگر قید تھے۔ قلعے کے دروازے پر پہنچتے ہی اعلیٰ الدین نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اس پر کئی جادوئی نشانات ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس کے پاس چراغ تھا جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا تھا۔ اعلیٰ الدین نے چراغ کو رگڑا اور جن کو بلایا۔ جن نے اپنے جادو سے دروازہ کھولا اور اندر جانے کا راستہ بنایا۔ قلعے کے اندر کا ماحول تاریک اور پراسرار تھا۔ دیواروں پر قدیم تحریریں اور تصاویر بنی ہوئی تھیں جن میں مختلف جادوئی رسمیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اعلیٰ الدین نے اپنا دل مضبوط کیا اور آگے بڑھا۔ جب اعلیٰ الدین نے قلعے کے اندر حصے میں پہنچا تو اس نے دیکھا ایک جادوگر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جادوگر نے اعلیٰ الدین کو دیکھا اور کہا، میں کیا تم مجھے آزاد کرنے آئے ہو؟ اعلیٰ الدین نے جادوگر سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں قید ہے۔ جادوگر نے بتایا کہ اسے ایک ظالم بادشاہ نے قید کیا تھا جو دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جادوگر نے وعدہ کیا کہ اگر اعلیٰ الدین نے اسے آزاد کرے گا تو اسے اپنے علم و طاقت سے مدد دے گا۔ اعلیٰ الدین نے سوچا کہ کیا وہ جادوگر پر اعتماد کرے۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جادوگر کو آزاد کرے گا۔ اعلیٰ الدین نے اپنی تلوار سے جادوئی زنجیروں کو کاٹا اور جادوگر کو آزاد کیا۔
جیسی ہی زنجیریں ٹوٹی جادوگر کی طاقت واپس آ گئی، وہ ایک طاقتور شخصیت میں بدل گیا۔ جادوگر نے الادین کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب میں تمہاری مدد کروں گا، مگر ہمیں جلدی کرنی ہوگی کیونکہ ظالم بادشاہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ قلعے کے باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ ظالم بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ تاکہ وہ جادوگر اور الادین کو ختم کر سکے۔ الادین اور جادوگر نے مل کر سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کیا اور دشمنوں کو ڈھیر کر دیا۔ الادین نے اپنی تلوار سے بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمنوں کو شکست دینے لگا۔ جب لڑائی شدید ہو گئی تو الادین نے جن کو بلایا، جن نے اپنی طاقت سے دشمنوں کو ہوا میں اڑا دیا اور جنگ کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو جادوگر نے کہا، ہم نے یہ جنگ جیت لی ہے، مگر اصل جنگ ابھی باقی ہے۔ ہمیں ظالم بادشاہ کو شکست دینی ہوگی تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے۔ الادین اور جادوگر نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ کے قلعے تک پہنچ سکیں اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ راستے میں انہیں کئی جادوئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کبھی درختوں میں جان آ جاتی، کبھی راستے میں پہاڑ کھڑے ہو جاتے، مگر جادوگر کی مدد سے الادین نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ ظالم بادشاہ کو الادین اور جادوگر کی آمد کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے فوجوں کو تیار کیا اور جادوئی چالیں چلیں تاکہ ان دونوں کو راستے میں ہی ختم کیا جا سکے۔ جادوگر نے الادین کو بتایا کہ ہمیں ظالم بادشاہ کی چالوں سے بچنے کے لیے ایک جادوئی ڈھال بنانی ہوگی جو ہمیں دشمن کے جادو سے بچا سکے گی۔ الادین اور جادوگر نے ایک محفوظ جگہ پر رک کر جادوئی ڈھال تیار کی۔ یہ ڈھال بہت طاقتور تھی اور اس کے ذریعے وہ دشمن کے کسی بھی وار سے بچ سکتے تھے۔ الادین اور جادوگر نے جادوئی ڈھال کے ساتھ بادشاہ کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی خطرناک جادوئی مخلوقات نے ان پر حملہ کیا، مگر وہ ہر بار کامیاب رہے۔ آخرکار وہ بادشاہ کے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ دروازہ بہت بڑا تھا اور اسے جادوئی طاقتوں سے محفوظ کیا گیا تھا۔ الادین اور جادوگر کو دروازہ توڑنے کے لیے اپنی تمام طاقتیں استعمال کرنی پڑیں۔ قلعے کے اندر کا منظر بہت خوفناک تھا، ہر طرف سناٹا تھا اور دیواروں پر عجیب جادوئی نشانیاں تھیں۔ الادین نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے قریب ہے۔ اچانک ایک زوردار قہقہ سنائی دیا اور ظالم بادشاہ سامنے آیا۔ وہ بہت طاقتور تھا اور اس کے پاس جادوئی قوتیں تھیں جو کسی کو بھی زیر کر سکتی تھیں۔ ظالم بادشاہ نے الادین کو دھمکی دی کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ الادین نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور جن کی مدد سے اپنی حفاظت کے لیے تیار ہو گیا۔ جادوگر نے بھی اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرنے کا عزم کیا تاکہ وہ بادشاہ کا مقابلہ کر سکے۔ ظالم بادشاہ نے جادوئی گولے چلانے شروع کیے جو آگ کی طرح برستے ہوئے الادین اور جادوگر کی طرف بڑھے۔ جادوگر نے فوراً جادوئی ڈھال کا استعمال کیا اور دونوں کو محفوظ رکھا۔ الادین نے جن کو بلایا تاکہ وہ بادشاہ کی طاقت کا توڑ کر سکے۔ جن نے اپنی زبردست طاقت سے ظالم بادشاہ پر وار کیا، مگر بادشاہ نے بھی اپنی جادوئی طاقتوں سے اسے روکنے کی کوشش کی۔ دونوں کے درمیان ایک شدید جنگ شروع ہو گئی جس میں آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ جادوگر نے الادین کو کہا، ہمیں ایک خاص جادوئی نشان تلاش کرنا ہوگا جو بادشاہ کی قوت کا مرکز ہے۔ اگر ہم اسے ختم کر دیں تو بادشاہ کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ الادین نے فوراً قلعے کے اندر چھپے ان نشان کی تلاش شروع کر دی۔ قلعے کے اندر کئی بھول بھلیاں تھیں جہاں الادین کو بار بار راستہ بھٹکنے کا خطرہ تھا۔ بھول بھلیوں کے اندر مختلف جادوئی مخلوقات نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر الادین اور جادوگر ہر بار اپنی طاقت سے انہیں شکست دیتے رہے۔ آخرکار ایک پرانی جادوئی کتاب کی مدد سے الادین نے نشان کا پتہ لگا لیا۔ یہ قدیم جادوئی دائرے میں تھا جو ایک پوشیدہ کمرے میں موجود تھا۔ الادین نے تلوار سے نشان کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی الادین نے تلوار سے جادوئی نشان کو کاٹا، قلعے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ ظالم بادشاہ کی جادوئی طاقت ختم ہو گئی اور اس کا قلعہ بھی ہلنے لگا۔ ظالم بادشاہ کو شکست دے کر الادین نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ جادوگر نے کہا،
تم نے آج دنیا کو بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے الادین۔ الادین نے اپنی مشن کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ قلعہ جو جادو کی طاقتوں سے بنا ہوا تھا دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگا اور زمین میں دفن ہونے لگا۔ الادین اور جادوگر نے قلعے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ آخر کار وہ وقت پر باہر آ گئے۔ جب قلعہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تو جادوگر نے الادین کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب میرا کام یہاں ختم ہو گیا ہے، میں اپنی دنیا میں واپس جا رہا ہوں، مگر تمہیں کبھی میری ضرورت ہوئی تو میں حاضر ہوں گا۔ یہ کہہ کر جادوگر نے الادین کو الوداع کہا اور غائب ہو گیا۔ الادین نے اپنی جادوئی قالین پر بیٹھ کر اپنے شہر کی طرف واپسی کا سفر کیا۔ راستے میں اس نے اپنی کامیابی پر غور کیا اور سوچا کہ اس نے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ جب الادین اپنے شہر پہنچا تو لوگوں نے اس کا زبردست استقبال کیا۔ ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور الادین کو ہیرو کی طرح سراہا جا رہا تھا۔ لوگ اس کی بہادری کے قصے سن رہے تھے اور اسے دعائیں دے رہے تھے۔ الادین نے اپنے محل میں آ کر چراغ کو غور سے دیکھا اور سوچا کہ یہ چراغ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس نے چراغ کو واپس ایک محفوظ جگہ پر رکھا اور جن کا شکریہ ادا کیا۔ اگرچہ الادین نے ایک بڑا معرکہ سر کیا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ زندگی میں نئے چیلنجز ہمیشہ آتے رہیں گے۔ وہ تیار تھا، جب بھی کوئی نیا مشن سامنے آئے گا وہ اپنی بہادری اور ذہانت سے اس کا سامنا کرے گا۔ الادین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے عوام کی بھلائی کے لیے مزید منصوبے بنائے گا۔ اس نے نئے قوانین اور پالیسیوں کا اعلان کیا جو انصاف و ترقی کو فروغ دیں گے۔ الادین کا مقصد تھا کہ وہ اپنی حکومت کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنائے۔ ملکہ زہرا جو الادین کی شریک حیات تھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبوں پر بات چیت کی۔ زہرا ہمیشہ الادین کے فیصلوں میں اس کا ساتھ دیتی تھی، اس کی ہر مشن میں اس کی ہمت بڑھاتی تھی۔ الادین نے اپنی فوج کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آئندہ کبھی کوئی دشمن ان کے ملک پر حملہ نہ کر سکے۔ اس نے اپنی فوج کو نئے ہتھیاروں اور جادوئی تربیت سے لیس کیا۔ الادین کی حکومت میں امن و سکون کا دور شروع ہو گیا۔ لوگ خوشحال تھے اور الادین کو ایک بہترین حکمران کے طور پر یاد کیا جانے لگا۔ الادین کی بہادری اور انصاف پسندی کی داستانیں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ ایک رات الادین کے چراغ سے پھر ایک روشنی نکلی اور جن ظاہر ہوا۔ اس نے الادین کو بتایا ایک اور خطرہ منڈلا رہا ہے اور اسے دوبارہ سفر پر جانا ہوگا۔ الادین نے اپنی تلوار اور چراغ اٹھایا اور نئے مشن کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس مشن کو بھی کامیاب سے پورا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ الادین چراغ کا مالک ہے اور اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ الادین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بہادری، عقل اور وفاداری سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی پیچیدہ ہوں۔ صحیح فیصلے اور مضبوط ارادے سے ہر چیلنج کو شکست دی جا سکتی ہے۔ الادین کا چراغ ہمیشہ روشنی کی علامت بنے رہے گا اور اس کی کہانیاں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔